تو اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے جیومیٹرک پروگریشن. سب سے پہلے ایک اس کی سمپل سی ڈیفینیشن ہے. A sequence an is a GP if an divided by an minus 1 is same number n. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو سیکوینس ہے نا اس کو ہم جیومیٹرک پروگریشن یا جیومیٹرک سیکوینس کہہ سکتے ہیں اگر کنڈیشن یہ ہے، یہ an کا مطلب ہے یہ نمبر جو ہے اگلا نمبر ہے اور an minus 1 یہ اس سے پچھلا نمبر ہوگا. تو اگر سیکوینس کے کوئی بھی ہم دو نمبر کنزیکٹیو اٹھا لیں اور ان کو ڈیوائڈ کریں، اگلی ٹرم ڈیوائڈیڈ بائی پچھلی ٹرم، اگر آنسر اس کا ہر دفعہ سیم نمبر آئے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ ایک جیومیٹرک پروگریشن ہے. ہم نے دیکھا کہ اگلی ٹرم کو پچھلی ٹرم سے ڈیوائڈ کیا تو اس سے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کامن ریشو ہے R. مطلب R برابر ہے an ڈیوائڈیڈ بائی an مائنس 1. تو یہ کامن ریشو اس کو کہہ سکتے ہیں ہم. نوٹ: نو ٹرم آف دا جیومیٹرک سیکوینس از 0. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی جیومیٹرک سیکوینس اس کا جو ہے نا وہ 0 کبھی بھی اس میں نہیں آ سکتا سیکوینس میں. لیٹ سپوز یہ ایک سیکوینس ہے 1 2 4 8 10. اسٹارٹ میں ہم 0 بھی لکھ دیتے ہیں اس سے. اب ہوگا کیا اگر 0 اس سیکوینس میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک جیومیٹرک پروگریشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم 0 کو نیچے رکھیں گے اور 1 کو اوپر رکھیں گے، لیٹ سپوز کامن ریشو کا مطلب یہی ہے نا اگلی ٹرم ڈیوائڈیڈ بائی پچھلی ٹرم. تو کیا ہوگا جب 1 ڈیوائڈیڈ بائی 0 یا کوئی اور نمبر ڈیوائڈیڈ بائی 0 آ جائے گا تو اس کا آنسر بن جائے گا وہ انفینٹی یا انڈیفائنڈ. تو انڈیفائنڈ کا جو کیس ہے وہ ہم نے نہیں بننے دینا. اس لیے جیومیٹرک سیکوینس کا کوئی بھی جو ٹرم ہے وہ 0 نہیں ہو سکتی. اب ہم دیکھیں گے جیومیٹرک پروگریشن یا جیومیٹرک سیکوینس بنانے کے لیے جو nth یا جنرل ٹرم یوز ہوتی ہے اس کا فارمولا کیا ہے. یہ فارمولا ہے اس کا nth یا جنرل ٹرم آف جی پی. جی پی مینس جیومیٹرک پروگریشن. وہ فارمولا ہے an از اکول ٹو a1 r n minus 1. مطلب ہم نے جو سیکوینس کی پہلی ٹرم ہوگی اس کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کرنی ہے. یہ جو r ہے یہ کامن ریشو، کامن ریشو کی پاور n minus 1. اب لیٹ سپوز ہم ایک ایگزامپل کنسیڈر کر لیتے ہیں. ایگزامپل کیا ہے؟ فائنڈ دا 8th ٹرم آف دا جی پی 3 6 12 اینڈ سو آن. اس کا مطلب اس نے بتا دیا کہ یہ جو سیریز ہے ہمارے پاس، یہ سیکوینس ہے، یہ ایک جیومیٹرک پروگریشن ہے. اگر یہ جیومیٹرک پروگریشن ہے تو اس کی کنڈیشن جو تھی، جو اس میں بڑی امپورٹنٹ کنڈیشن ہے آر کی، وہ کس کے برابر تھی؟ اگلی ٹرم ڈیوائڈیڈ بائی پچھلی ٹرم. لیٹ سپوز ہم پہلی دو کنزیکٹیو ٹرمز لے لیتے ہیں. تو 6 جو ہے وہ اس کی اگلی ٹرم ہے اور 3 اس سے پیچھے ہے، تو یہ 3 اس کے نیچے آ جائے گا. 6 ڈیوائڈیڈ بائی 3 یہ آ جائے گا 2 کے برابر. اب R کی ویلیو 2 ہے. اسی طرح اگر ہم اس کو کنفرمیشن اس کی چاہتے ہیں تو ہم 12 کو بھی اس طرح ڈیوائڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا اس کے بعد بھی یہی کیس سیٹسفائی کرے گا. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں R از اکول ٹو 12 ڈیوائڈیڈ بائی 6 اکول ٹو 2. تو دیکھا ہم نے ہر دفعہ اس کا جو آنسر آئے گا R کا کامن ریشو کا وہ 2 آئے گا. تو اس کی کامن ریشو کیا ہے؟ 2. اب ہم نے نکالنا کیا ہے؟ اس کی 8th ٹرم نکالنی ہم نے. تو 8th ٹرم کس طرح نکلے گی؟ ہمیں پتا ہے کہ جو فارمولا ہے وہ ہے an از اکول ٹو a1 r n minus 1. یہ جو فارمولا ہم نے اوپر دیکھا تھا، ہم نے یہ فارمولا لکھا. a1 ہمیں پتا ہے اس میں ہے 3. a1 مینس فرسٹ ٹرم وہ ہے 3. دین اس کے بعد ہم نے ملٹیپلائی کیا r کیا ہے 2، اور اس کی پاور میں کیا آ جائے گا 8 minus 1. اب جسٹ ہم اس کو سمپلیفائی کریں گے اور ہمارے پاس 8th ٹرم آ جائے گی. تو ہم نے کیا کیا 3 ملٹیپلائی بائی 2 raised to power 7. اور ہمیں پتا ہے 2 raised to power 7 کس کے برابر ہوتا ہے؟ 3 ملٹیپلائی بائی 2 raised to power 7 ہوتا ہے 128 کے برابر. 2 کو 7 ٹائمز اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو ہمیں 128 ملتا ہے، اور جب 128 کو 3 کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آنسر آئے گا 384. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیکوینس کی جو 8ویں ٹرم ہے وہ 384 ہوگی. اس کو ہم اپنے طور پہ ویریفائی کر سکتے ہیں. تو یہ رہا nth ٹرم یا جنرل ٹرم کسی بھی جی پی کی نکالنے کے لیے. اس کا میتھڈ یہ ہے، سمپلی فارمولا ہمیں یاد رکھنا پڑے گا تو ہم اس سے اس کی ویلیو نکال سکتے ہیں. اب جیومیٹرک سیریز سے متعلق ہی ایک اور اس کا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ٹاپک کا نام ہے جیومیٹرک مین، جس کو ہم جی ایم سے ڈینوٹ کر سکتے ہیں. A number G is said to be a GM between two numbers A and B if A, G, B are in GP. اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اگر ہمارے پاس اس طرح 3 نمبر آ جائیں A, G اور B، یہ تب ہوں گے جیومیٹرک پروگریشن یا جیومیٹرک سیریز کی فارم میں جب یہ جو G ہے
یہ سینٹر میں ایگزسٹ کرے اس کا, ان دونوں کا سینٹر ہو یہ, یا ان دونوں کا مین ہو, تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ ایک جیومیٹرک پروگریشن ہے. اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے, جیومیٹرک مین کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, جیومیٹرک مین جس طرح ہم نے ارتھمیٹک مین کا فارمولا دیکھا تھا وہ تو سمپلی تھا نا, ہم نے دونوں ٹرمز کو ایڈ کیا اور 2 پر ڈیوائڈ کر دیا. لیکن جیومیٹرک مین کا کیس جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, جیومیٹرک مین جی از اکول ٹو, اس کا فارمولا یہ ہے پلس مائنس انڈر روٹ اے بی. یہ اے بی مطلب کہ یہ دو وہ نمبر ہیں جن کے درمیان ہم نے جیومیٹرک مین نکالنا ہے, تو اے بی یہ وہ چیزیں ہیں دونوں. اس کے بعد ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم نے جیومیٹرک مین کیلکولیٹ کرنا ہے, تو اس کا طریقہ کیا ہوگا. اب ایک سمپل کوشچن ہے, فائنڈ دا جیومیٹرک مین بٹوین 4 اینڈ 16. اب ہمیں سوال آ گیا کہ ہم نے 4 اور 16 کے درمیان جیومیٹرک مین نکالنا ہے. یاد رہے یہ جیومیٹرک مین ہے, ارتھمیٹک مین نہیں, تو دونوں میں ڈفرنس ہے. جیومیٹرک مین کا فارمولا یہ ہے. اب ہم سمپلی یہ فارمولا یوز کریں گے تو اس سے ہمیں جیومیٹرک مین مل جائے گا. تو کیا ہم لکھیں گے, جی از اکول ٹو پلس مائنس, سب سے پہلے اس کا فارمولا آ جائے گا وہ ہے اے بی. اس کیس میں اے کیا ہے, جو پہلا نمبر ہے وہ اے ہے اور جو دوسرا نمبر ہوگا وہ بی ہوگا. تو سمپلی ہم نے اے اور بی کی ویلیو اس میں پٹ کرنی ہے تو ہمارا آنسر آ جائے گا. انڈر روٹ کا سائن, اے آ گیا اس میں 4 ملٹیپلائی بائی 16. سمپلی ہم نے اس میں ویلیو پٹ کی, اس سے کیا ہوگا, پلس مائنس انڈر روٹ, انڈر روٹ اس کے اندر ہے 4 ملٹیپلائی بائی 16, تو 16 کو جب 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آ جائے گا 64. اور جب ہم اس کو فردر سالو کریں گے تو پلس مائنس یہ انڈر روٹ کے اندر ہے 64, تو یہ 8 کا جو ہے وہ اسکوئر ہے. تو یہ آ گیا ہمارے پاس جیومیٹرک مین. تو سمپل ہے جیومیٹرک مین کا فارمولا, ہم نے اس میں ویلیو پٹ کی تو ہمیں جیومیٹرک مین مل گیا. اسی طرح ہم کسی بھی سیکوینس کا جو ہے نا وہ نکال سکتے ہیں جیومیٹرک مین. اگر ہمارے پاس دو نمبرز گیون ہو اور ہم نے ان کے درمیان جیومیٹرک مین نکالنا ہے تو ہم ایزیلی نکال سکتے ہیں. تو اب ہم ایکسرسائز 6.6 کو سالو کرتے ہیں, جس کا کوشچن نمبر 1 ہے, فائنڈ دا 5th ٹرم آف دا جی پی 362. یعنی اس کے بعد 5th ٹرم کیا ہوگی. جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ جی پی کے لیے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو جی پی کے لیے ایک فارمولا یوز ہوتا ہے اور وہ فارمولا ہے اے این از اکول ٹو اے ون آر این مائنس ون. اس میں یہ این کیا ہوتا ہے, نمبر آف ٹرمز, اور آر کیا ہوتا ہے, اس کا بیسیکلی کامن ریشو ہوتی ہے. جس طرح ہم نے ارتھمیٹک پروگریشن کی بات کی تھی تو اس میں کامن ڈفرنس ہوتا تھا, اس میں کامن ریشو ہوگی آر. تو اے ون ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے, غور کریں, ہم نے 5th ٹرم نکالنی ہے یعنی اے 5, این 5 رکھیں گے تو 5th ٹرم آ جائے گی. یہ کس کے برابر آئے گی, اے 1 ہے 3 ملٹیپلائی بائی آر. آر ہم نے بات کی کامن ریشو, اور کامن ریشو کیا ہوتی ہے, اگلی ٹرم یعنی کوئی بھی اگلی ٹرم, لیٹ سپوز 6 اگلی ٹرم ہے اور پچھلی ٹرم 3 ہے, تو 6 ڈیوائڈیڈ بائی 3 یہ ہوگا آر, اور یہ 2 کے برابر آ گیا. تو اسی طرح ہم یہ بھی کر سکتے ہیں 12 ڈیوائڈیڈ بائی 6 یعنی اگلی ٹرم ڈیوائڈیڈ بائی پچھلی ٹرم, تو وہ آر آ جائے گا. تو آر اس کا مطلب 2 ہو گیا, اور این مائنس ون, این ٹوٹل ہے 5 مائنس 1 یہ آ گیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا آئے گا, 3 انٹو 2 ریز ٹو پاور 5 مائنس 1 4, تو 3 انٹو 2 ریز ٹو پاور 4 یہ ہوتا ہے 16, 16 انٹو 3 یہ آئے گا 48. تو 48 آ گیا بیسیکلی A5, اور یہی ہمیں بتانا تھا کہ 5th ٹرم اس جی پی کی ہے 48. اگر ہم کوشچن نمبر 4 کی بات کریں, فائنڈ دا 11th ٹرم آف دا سیکوینس. اب اس میں کیا ہے, اس میں 11th ٹرم بتانی ہے. 11th ٹرم کس طرح سے, جس طرح ہم نے پہلے فارمولا یوز کیا اے این از اکول ٹو اے ون آر این مائنس ون, اس میں ہمیں دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ایک اے ون وہ تو گیون ہی ہوتا ہے, اور آر چاہیے. اب غور کریں آر اس کیس میں کیا ہوگا, اس کیس میں آر برابر ہے اگلی ٹرم یعنی 2 ڈیوائڈیڈ بائی پچھلی ٹرم, تو وہ 1 مائنس آئی, یہ بیسیکلی آر کے برابر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اے اور بیس این, یہاں پر اے این بیسیکلی کیا ہے 11, تو اے 11 ہمیں چاہیے کیونکہ فائنڈ 11th ٹرم اے 11, یہ آئے گا اے ون انٹو آر این مائنس ون مینس 11 مائنس 1. اے ون کیا ہے, سب سے پہلی ٹرم 1 پلس آئیوٹا یا آئی, اس کے بعد ملٹیپلائی بائی آر کیا تھا بیسیکلی, آر بیسیکلی برابر ہے 2 اوور 1 پلس آئی, اور اس کی پاور 10. اب اگر ہم غور کریں تو اس کو سالو کرنا ہے. سالو کیسے ہوگا, سالو اس طرح سے ہوگا, اگر ہم 1 پلس آئی کو الگ سے لکھ لیں, اس طرح 2 کی پاور 10 الگ کر لیں اور نیچے والی 1 پلس آئی کی پاور 10 الگ کر لیں, کیونکہ ہم نے پاور دونوں اوپر نیچے الگ الگ کر لی. اس کے بعد اگر ہم غور کریں تو کیا آئے گا, یہ آئے گا 1 پلس آئی ایز اٹ از, اس کو نہیں ابھی ہم چھیڑیں گے.
2 पावर 10 भी हम नहीं अभी छेड़ेंगे. नीचे क्या आएगा 1 प्लस आई पावर 10. इसको अगर हम इस तरह लिख लें 1 प्लस आई की पावर 2 होल पावर 5, तो 2 इंटू 5 10 ही होता है. ये बेसिकली हमने इसको ब्रेक कर लिया. इसको ब्रेक करने का फायदा क्या होगा ये अभी हम देखेंगे कि ये सॉल्व करने से इसका आंसर इजिली निकल आएगा. इसके बाद 1 प्लस आई इंटू 2 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय ये क्या था 1 प्लस आई का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आ गया. ये हमने स्क्वायर ओपन करके इसकी पावर 5 ले ली. इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें ये हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं. ये क्या था 1 प्लस आई एज इट इज इंटू 2 की पावर 10 एज इट इज डिवाइडेड बाय ये है बेसिकली आई का स्क्वायर मीन्स -1, तो -1 प्लस 1 कैंसल. नीचे क्या आएगा 2i की पावर 5. अब गौर करें ऊपर है 2 की पावर 10 और नीचे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं पावर की फॉर्म में. ये 2 पावर 10 ऊपर है और नीचे क्या है एक 2 की पावर वो 5 और एक i की पावर वो भी 5. तो ये हमने इसकी पावर्स अलग अलग कर ली. अब ये 2 की पावर 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या ऊपर 2 की पावर 5 बच जाएगी क्योंकि 5 नीचे वाले से कट गई. और ये क्या है बेसिकली आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई, यानी हमने इसके आई स्क्वायर जितने निकल सकते थे वो निकाल लिए. बचेगा क्या 2 पावर 5 इंटू 1 प्लस आई ऊपर और नीचे आ जाएगा ये आई स्क्वायर होता है -1 और ये भी -1, तो -1 हो गया +1 और इसके साथ आई एज इट इज ये हमने लिख लिया इस तरह से. इसके बाद अगर हम गौर करें तो 2 पावर 5 क्या होती है 32 और 1 प्लस आई एज इट इज और नीचे भी आई एज इट इज. फर्दर अगर हम देखें तो 1 ओवर आई गौर करें आई स्क्वायर होता था -1 के बराबर, तो यहां से अगर हम आई लिखना चाहें तो वो -1 ओवर आई के बराबर आ जाएगा. इसका मतलब है कि ये 1 ओवर आई और ये माइनस बेसिकली यहां पर हम लिख लेते हैं. इसका मतलब है 1 ओवर आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं 32 एज इट इज. ये माइनस पहले आ जाएगा ये आई इंटू 1 प्लस आई. अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो -32 आई अंदर चला जाएगा और -1 आ जाएगा. तो ये हमने इसका आंसर इस तरह से लिख लिया. इसको फर्दर अगर प्लस की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या आएगा 32 माइनस 32i. तो ये इसका क्या आ गया आंसर. यानी इसकी जो टर्म नंबर 11 अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है इफ 1 ओवर a 1 ओवर b एंड 1 ओवर c आर इन जीपी शो दैट द कॉमन रेशियो इज प्लस माइनस अंडर रूट a ओवर c. यानी उसमें p में है ये तीन चीजें. इसका मतलब है जीपी का मतलब ये होता है कि जीपी बेसिकली उसकी कॉमन रेशियो क्या है अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म. तो 1 ओवर b ओवर 1 ओवर a ये बेसिकली बराबर किसके आ जाएगा a ओवर b के. अगर हम एक और लिखना चाहें कॉमन रेशियो तो वो अगली टर्म i ओवर c ले लेते हैं और पिछली टर्म 1 ओवर b ले लेते हैं. यहां से ये आ जाएगा b ओवर c. अब हमें क्या अब गौर करें अब उसने कहा है कि कॉमन रेशियो बराबर करनी है प्रूफ प्लस माइनस अंडर रूट ac के. अब गौर करें ये दो r आ गए a b और b c. अगर हम पहली वाली कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर ले दूसरी वाली के साथ यानी a ओवर b को मल्टीप्लाई कर ले b ओवर c के साथ तो b से b कैंसिल हो सकता है. यहां पर a ओवर c बचेगा और ये बेसिकली r स्क्वायर है. अब अगर हम दोनों साइड्स पर अंडर रूट लें तो सिंपल r आ जाएगा यहां अंडर रूट आ जाएगा a ओवर c और ये प्लस माइनस के साथ दो आंसर आ जाएंगे. तो गौर करें यही चीज हमने प्रूव करनी थी और वो हमने कॉमन रेशियो वाले फॉर्मूला से प्रूव कर ली. तो इसको हम कह लेंगे हैंस प्रूव्ड. तो इस तरह इस एक्सरसाइज के जो और क्वेश्चंस जो यहां पर हम नहीं कर सके उनको आपने इसी टेक्निक पर खुद सॉल्व कर लेना है. यहां तक एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट होगी.